175 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، پس تم اللہ کو پکارو ان ناموں کے ذریعے اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجی کرتے ہیں اس کے ناموں میں، عن قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ انسانی غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اور دعا عطا فرمائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، غفلت تمہاری ختم ہو جائے، آنکھوں کانوں اور دلوں پہ پڑے ہوئے پردے جو ہے اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت ہے، اور دعا ہمیشہ کرتے رہو۔ جہاں دعا کے اور بہت سارے فائدے ہیں، تمہارا اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین مضبوط ہوتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے مشکلات ٹلتی رہیں گی۔ اللہ کے ذکر کا اور دعا کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے مشکلات ساری کی ساری کم ہو جاتی، اور پھر مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں اور یہ چیزیں سکھائی دی ہیں، فلاں موقع پر یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو، مشکلات خود ختم ہوتی ہیں۔ حلو فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اب اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنی ہے اس میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ انسان آزاد ہے جن الفاظ کے ساتھ چاہے اور جن ناموں کے ساتھ چاہے، فرمایا نہیں، اس کے سارے آداب سکھلا دیے گئے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایک صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا چاہی اور سیدھا ہی کہا یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا دعا کو آداب کے ساتھ مانگا کرو، ایسے نہیں شروع ہو جاتے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا کرو۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس طرح میں نے ذکر کیا کل، یقین کے ساتھ مانگو، اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ مانگو، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا نام لے کر مانگی جائے دعا، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ لفظ اللہ سے مانگے،
باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، صفاتی نام ہیں جن کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے اور خوبصورت نام۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، ان میں سے جس کو بھی پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ اچھے نام سارے اسی کے۔ اللہ اس کا ذاتی نام ہے اور رحمان اس کا صفاتی نام، صفاتی نام۔ ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بلانا ہے اور پکارنا ہے۔ بہت سارے نام یہ صفاتی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے خود قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایسے ہیں جو شخص ان ناموں کو یاد کر لے، حفظ کر لے، محفوظ کر لے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ اور ترمذی شریف کے اندر وہ نام جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہ عام طور پر یہ جو قرآن مجید ہمارے ہاں چھپے ہوئے ہیں، بلکہ یہ جو ہمارے پاس بھی قرآن مجید ہے، اس کی شروع میں یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، یہ سارے انسان کوشش کرے ان کو یاد کرنے کی۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ 99 نام یاد کر لیں، یہ بھی انسان کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ روزانہ بھی انسان اگر ان کو پڑھتا رہے نا، پڑھتے پڑھتے انسان کو یاد ہو جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے ہفتہ 10 دن جب پڑھے گا نا تو آدھے سے زیادہ اس کو ویسے یاد ہو چکے ہیں۔ تو مزید چند دن پڑھے گا، ایک چیز کو بار بار پڑھا جائے وہ خود بخود یاد ہو۔ سورہ فاتحہ سب کو یاد ہوتی ہے کیونکہ بار بار پڑھتے رہتے۔ تو یہ اس سے زیادہ نہیں، یہ تو خانوں میں لکھا ہے تو اس واسطے زیادہ ہے، ورنہ یہ سورہ فاتحہ سے زیادہ نہیں، اس کے قریب قریب ہی ہے۔ اگر تھوڑی سی ہمت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بڑا ہے۔ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے نا زبانی یاد کرنے کا، سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو ان کو ضرور یاد کرنا ہے۔ 2 4 کر کے کریں گے نا، یہ سارے یاد ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 99 ناموں کو جو یاد کرے گا دخل الجنہ، اللہ اسے جنت عطا فرما دیں گے۔ آج چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں کہ انسان ان کو بہت بڑا نہیں سمجھتا، لیکن وہ انسان کی عاقبت اور آخرت کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ اسی طرح ہمیشہ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں، بچوں کو یاد کرائیں کہ 1 منٹ زیادہ لگتا ہے، 1 منٹ، 1.25 منٹ، 1.5 منٹ لگتا ہے آیت الکرسی پڑھنے۔ فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس آدمی کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، بس ادھر روح نکلے گی، ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، جنت کے دروازہ کھل جائے گا۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا، وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہی اسماء حسنہ ہے، اس کے اندر بھی وہی ہے۔ اور یہ آیا نا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ سورہ حشر کے آخر میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہیں۔ وہ آخر جو 3 آیات ہیں وہ شروع میں وہی ہیں، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد یہ 3 آیات پڑھ لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ اسماء الحسنی والی ہیں۔ فرمایا کہ صبح کو پڑھے گا شام تک، شام کو پڑھے گا صبح تک، 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے۔ صرف وہ 3 مرتبہ پڑھ کے یہ آیات ایک ایک مرتبہ پڑھ لی، سورہ الحشر کی آخری 3 آیات۔ اور فرمایا رات کو پڑھے گا تو صبح تک، اسی دوران اگر یہ فوت ہو گیا کہ جس دن اس نے یہ پڑھی ہوئی ہے، صبح کے وقت پڑھی، شام ہونے سے پہلے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا، یا شام کو اس نے یہ آیات پڑھی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ اس دنیا سے چلا گیا، اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ، شہیدوں میں کھڑا کر دے گا۔ تو اللہ کے ناموں کے بھی کیا برکات ہے، اللہ کے ناموں کی کیا برکات ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فرمایا یہ خوبصورت خوبصورت اللہ کے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، کبھی کس سے کبھی کس سے، مختلف ناموں سے۔ خاص طور پر جو مقصد انسان کو درپیش ہو، ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ کا اس قسم کا کوئی نام ذکر کرے، اس قسم کا نام ذکر کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ 99 نام صرف 99 نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ثابت ہے، نام ثابت ہے۔ 99 کی تو یہ خاص فضیلت ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، فرمایا چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑیے۔ اللہ کے ناموں میں کجروی کی کئی صورتیں مفسرین کرام نے ذکر فرمائی کہ کیا کیا چیز کجروی میں آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے جو نام قرآن میں سنت میں ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہی الفاظ اللہ کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ کوئی اور نام اللہ تعالیٰ کا اپنی جانب سے نہیں لینا چاہیے۔ وہ نام اللہ کی شایان شان ہے یا نہیں ہے، ہم اس کا معنی اور مفہوم کیا سمجھ رہے ہیں، تو جو بتلا دیے گئے ہیں بس وہی ہیں، ان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا نور کا لفظ اللہ تعالی کے لیے استعمال ہوا ہے، نور، نور کا معنی روشن، عربی میں اسی کی جگہ دوسرا لفظ آتا ہے ابیض، ابیض کا معنی بھی روشن سفید۔ تو اللہ کو نور تو کہہ سکتے ہیں، ابیض نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نور ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہیں کہ اللہ ابیض ہیں، اہل علم نے لکھا یہ ٹھیک ہے، کچھ ثابت نہیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح شافی کا لفظ اللہ کے لیے ثابت ہے، انت الشافی لا شفاء الا شفاء، اے اللہ اس تکلیف کو دور فرما دیں، آپ شفا دینے والے ہیں، انت الشافی حدیث میں۔ اب اسی کے ہم معنی دوسرا لفظ عربی زبان میں اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے طبیب، یہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے کہ اللہ کو طبیب کہے، شافی ہی کہنا چاہیے، شافی ہی کہنا چاہیے۔ الغرض جو نام اللہ کے ثابت ہیں، اللہ کے لیے وہی استعمال کیے جائیں،
وہی اس کی شایان شان۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو نام ثابت ہیں ان کا اطلاق اللہ پر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یار یہ جو لفظ ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہم نے زندگی میں ایسے دیکھے جو ملے، کہتے ہیں دیکھو جی قرآن مجید میں اللہ کے لیے جبار کا لفظ آیا، جبار کا لفظ آیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن مجید میں لکھا۔ اردو کے اندر جبار کا جو معنی ہے وہ عربی والا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نا بڑا جابر آدمی ہے، بڑا ظالم ہے۔ عربی میں جابر کا معنی، جبار کا معنی ظالم نہیں ہوتا۔ ٹوٹی ہڈی کو جو جوڑنے والا ہے اس کو جابر کہتے ہیں، جبار کہتے ہیں۔ عربی زبان میں تو لفظ صحیح معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہترین معنی ہے، اے اللہ میں خستہ حال ہوں، کمزور حال ہوں، تو جبار ہے، میرے ان حالات کو درست فرما۔ اچھا معنی ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ آ کے پوچھتے جو حدیث میں تو ہم نے پڑھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ جابر نام رکھنا کیسا ہے؟ عام طور پر لوگ نہیں رکھتے، بہت ہی کم شاید آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ نام اپنے بیٹے کا جابر رکھے۔ کہتے ہیں نہیں جی اس کا مطلب یہ ہوا ہمارا بیٹا ظالم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جابر کا وہ معنی ہے ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس طرح لفظ الرقیب ہے، کنت انت الرقیب علیہم، عربی زبان میں رقیب اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اردو میں اور معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں یار یہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کی یہ کیا ہے بھائی؟ اس میں کہتے ہیں اللہ وعدے خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا، یہ کہنا کہ خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس کے سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خلاف ورزی ہوتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو الفاظ قرآن و سنت میں اللہ کے لیے استعمال ہو گئے ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے، نکال دینا کہ نہیں نہیں یہ اللہ کے لیے نہیں، یہ بھی یلحدون کے اندر شامل ہے، الحاد کے اندر۔ اللہ کے ناموں میں کجروی کی ایک صورت یہ ہے کہ جو اللہ کے مخصوص نام ہیں، یاد رکھیے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا یہ دو قسم کے ہیں۔ بعض نام تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، سبحان، خالق، رزاق، وہاب، اس قسم کے، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، بندوں میں نہیں ہو سکتے۔ اور بعض نام ایسے ہیں جو بندوں میں ہو سکتے ہیں اور ان کا استعمال کہیں نہ کہیں بندوں کے لیے کیا گیا ہے۔ رؤوف اللہ کی صفت ہے، رحیم اللہ کی صفت ہے، عزیز اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ نے یہی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ذکر فرمائی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی استعمال ہوا، رحیم بھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کے رؤوف ہونے میں اور نبی کے رؤوف ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، رحیم میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے، مفہوم میں کچھ فرق ہے، لیکن بہرحال وہ الفاظ اوروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آیت الکرسی کے آخر میں ہے
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی اللہ کی صفت. اور ادھر کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ہے علی. محمد علی نام ہوتا ہے، علی نام ہوتا ہے. العلی تو نہیں، العلی اللہ کی صفت ہے. وہاں عبد العلی ہوگا، لیکن مطلقاً علی یہ بندے کا نام ہوتا ہے. تو جو نام خاص اللہ کے ہیں، خاص اللہ کے ہیں، اللہ کے لیے، ان ناموں کا غیر کے لیے استعمال کرنا، یہ اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن کرنا ہے، گڑبڑ کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے. کہ آپ کسی بندے کو بھی خالق کہیں، کسی بندے کو بھی رازق کہیں، یہ درست نہیں. لاپرواہی میں کہہ دیا تب ٹھیک ہے، کفر تو لازم نہیں آئے گا. لاپرواہی میں انجانے میں کہہ رہے ہیں. عبد الخالق نام ہوتا ہے تو خالق خالق. عبد الرزاق نام ہے تو رزاق رازق کہتے رہتے ہیں. عبد الصمد نام ہے تو سمد سمد کہتے ہیں. سمد کی طرح بھئی یہ سمد خاص اللہ کی صفت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے. تو لہذا جو اللہ کی ذات کے ساتھ نام مخصوص ہیں، ان ناموں کو بھی غیر کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. یہ بھی یلحدون فی اسمائی کے اندر شامل ہے. اور اسی میں یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ بسا اوقات ایسے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر شرک کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے. ایسے ناموں سے بھی بچنا چاہیے. خاص طور پر گاؤں میں اور ان علاقوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں نا، ان کے نام اللہ ڈیوایا، اللہ ڈیوایا، تو دلوانا اس کو ڈیوایا کہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ نے کسی سے دلوایا ہے. تو کیا اللہ خود نہیں دے سکتا؟ کسی سے دلوایا ہے. اس قسم کے جو ہیں وہ غیر مناسب، وہ ٹھیک نہیں. ایسے نام متعین کیے جائیں جو منہ میں شرک نہ ہو، شرک کا وہم اس سے پیدا نہ ہوتا ہو. تو الغرض اللہ کو بلانا ہے، پکارنا ہے، اس کے ناموں سے اسے یاد کرنا ہے، لیکن یلحدون فی آیاتنا یلحدون فی اسمائہ، اللہ کے ناموں میں کج روی سے بچنا ہے. کج روی سے بچنا ہے، جس کی یہ مختلف صورتیں میں نے ذکر کی. سیجزون ما کانوا یعملون، فرمایا جو اس طرح کا کریں گے نا، پھر ان کو بدلہ بھی ملے گا، ان کو بدلہ بھی ملے گا. دیکھیں نا، کسی عزت والے شخص کا نام بگاڑا جائے تو کیا اس کو پسند کیا جاتا ہے؟ کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے؟ بری بات ہوتی ہے. تو جب یہ بری بات ہے تو پھر اللہ کے ناموں کے اندر بھی بگاڑ کرنا اور گڑبڑ کرنا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، یہ بھی بری بات ہے. اللہ کا نام بھی دعا کے اندر ہو یا ویسے ہو، اس کا نام بھی انتہائی ادب کے ساتھ لینا چاہیے، باادب ہو کر جو ہے وہ لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی کجروی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.